صلی علی محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف نیشن کی اسپیشل ٹرانسمیشن شب نجات۔ میں ہوں آپ کا میزبان شاہ شراز۔ آج ہے شب برات کی رات، شب نجات، شب توبہ۔ اللہ تعالی ہم سب کے تمام گناہوں کو معاف فرمائے۔ سرکار دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کے ہمراہ تشریف فرمائے۔ فرماتے ہیں، ایک منظر کھینچنے کی دعوت دیتے ہیں کہ ایک مسافر ہے، صحرا کی طرف جا رہا ہے اپنے اونٹ کے ہمراہ۔ اکیلا مسافر صحرا کی طرف جا رہا ہے اپنے اونٹ کے ہمراہ، اونٹ پہ اس کا مال و متاع ہے۔ ایک مسافر ہے، صحرا کی طرف جا رہا ہے، بیچ صحرا میں وہ آرام کرنے کے خاطر بیٹھ جاتا ہے۔ بیچ صحرا میں بیٹھ جاتا ہے، آنکھ لگ جاتی ہے۔ آنکھ کھلتی ہے تھوڑی دیر میں تو دیکھتا ہے اس کا اونٹ غائب ہے۔ وہ اونٹ جس پہ اس کا مال و متاع ہے، جس میں اس کا کھانا پینا سب کچھ ہے۔ حیران پریشان ہو جاتا ہے۔ اس کو فکر اپنے مال کی نہیں، اپنے اونٹ کی نہیں، اپنے متاع کی نہیں، اس کو فکر یہ ہوتی ہے کہ وہ کھائے گا کیسے، اس کے ساتھ ساتھ صحرا میں پیے گا کیسے۔ جو بندہ ڈسپریٹ حالت میں کبھی ادھر بھاگتا ہے کبھی ادھر بھاگتا ہے، وہ ڈھونڈتا ہے کہ یہاں نشان مل جائے، یہاں نشان مل جائے، کہیں اونٹ کا نشان نہیں ملتا۔ پریشانی میں آ کے گر جاتا ہے، مایوس ہو جاتا ہے، اپنی زندگی سے مایوس ہو جاتا ہے۔ یعنی آپ خود سوچیں، ایک اونٹ ہے جس میں اس کا سامان، کھانا پینا سب کچھ ہے، بیچ صحرا میں وہ غائب ہو گیا، دور دور کوئی نشان نہیں ہے، وہ زندہ کیسے رہے گا، کھائے گا کیسے، پیے گا کیسے۔ پریشان ہو جاتا ہے، گر جاتا ہے، مایوسی سے بھرپور گر جاتا ہے، اور یہ سوچتے سوچتے اس مایوسی میں سو جاتا ہے، یہ شاید اس کی زندگی کی آخری رات ہے۔ سرکار دو جہاں فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام سن رہے ہیں یہ منظر۔ آنکھ کھلی تو دیکھتا ہے اونٹ اس کے سامنے، وہ اونٹ جو اس کی زندگی تھا، یعنی وہ اپنی زندگی سے مایوس ہو گیا تھا۔ وہ اونٹ کے ناک ہونے سے مایوس نہیں ہو گیا، وہ اپنی زندگی میں مایوس ہو گیا تھا۔ وہ اونٹ اس کے سامنے، یعنی اس کی زندگی اس کو واپس مل گئی، تو اس کے صحرا کے منہ سے نکلتا ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے۔ اس خوشی سے اس کے منہ سے یا اللہ تیرا شکر ہے نکلتا ہے۔ اب سرکار دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمام صحابہ کرام کو اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں اور سوال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ اس صحرائی کی آپ خوشی کا اندازہ لگائیں کہ اس صحرائی کو کتنی خوشی ہوئی ہوگی۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں، یا رسول اللہ، اس سے زیادہ تو خوشی اس انسان کو ہو ہی نہیں سکتی تھی۔ یعنی زندگی کی خوشی کچھ اور ہوتی ہے، زندگی میں خوشی کچھ اور ہوتی ہے۔ اس صحرائی کو جو اپنی زندگی کھو بیٹھا تھا، اس کو اس کی زندگی واپس مل گئی، اونٹ واپس نہیں مل گیا تھا۔ اب یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اس سے بھی 70 زیادہ گنا خوشی ہمارے رب خداوند تعالیٰ کو اس وقت ہوتی ہے جب اس کا بندہ اس کی طرف توبہ پلٹتا ہے۔ یعنی آپ اندازہ لائیں، اس صحرائی کی خوشی کا اندازہ لگائیں، پھر اللہ تعالیٰ کی خوشی کا 70 گنا زیادہ سے زیادہ خوشی ہوتی ہے جب ان کا بندہ ان کی طرف پلٹ کے واپس آتا ہے، جب وہ توبہ کرتا ہے۔ میں نے علماء کرام سے پوچھا، انہوں نے میرے علم میں اضافہ کیا کہ 70 گنا کا مطلب جو قرآن و حدیث میں آتا ہے، اس کا یہ مطلب یہ 70 گنا 70 ٹائمز میں کاؤنٹ نہیں ہوتا، یہ انفینٹی میں کاؤنٹ ہوتا ہے۔ ایک اور واقعہ سنیں۔ سرکار دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ہمراہ سفر پہ جا رہے ہیں۔ بیچ سفر میں ان کو ایک خزاں یافتہ عمر رسیدہ درخت نظر آتا ہے۔ وہ اس درخت کی ایک ساتھ شاخ پکڑ کے کھینچتے ہیں، ہلاتے ہیں، اس کے پتے جھڑنے لگتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب ایک گنہگار بندہ اپنے رب سے توبہ کرتا ہے، اس کے گناہ ٹھیک اسی طرح جھڑتے ہیں جیسے اس پتے سے، اس درخت سے پتے جھڑ رہے ہیں۔ اور فرماتے ہیں، 2 بوندیں، 2 ڈراپس ہمارے رب کو بہت پسند ہے۔ 2 بوندیں، 2 ڈراپس ہمارے رب کو بہت پسند ہے۔ ایک بوند شہید کے خون کی بوند، جس کو زمین پہ گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ اس پہ جہنم کی آگ کو حرام کر دیتا ہے، اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اب میں اپنے ذہنیت سے سوچوں، ایسی کون سی دوسری بوند ہے جو اس شہید کے خطرے کے برابر آ کے کھڑی ہو رہی ہے؟ آپ فرماتے ہیں، دوسری بوند اس نادم، اس شخص کی، اس کی بوند جو اپنے رب کی طرف گر گڑاتے ہوئے اس کی آنکھ سے وہ جو آنسو نکلتا ہے توبہ کرتے ہوئے، وہ بوند۔ اور کیا ہے وہ بوند؟ مکھی یا مچھر کے پر کے برابر بھی کیوں نہ ہو۔ ہم مانتے ہیں ہم بہت گنہگار ہیں، ہم بہت گنہگار ہیں، ہمارے رب کو پلٹنا ہی پسند ہے۔ آپ اندازہ لگا لیں، ہم اس ایسے معاشرے میں رہ رہے ہیں کہ ہم گناہ کو گناہ سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ میں خود بہت گنہگار ہوں، میں وہ نہیں کر سکتا جو گناہ کو دھونے کے لیے کرنا چاہیے۔ کیا ہم ایسے معاشرے میں رہ رہے ہیں جہاں گناہ سیاست بن گئے، معاشرے بن گئے، ہمیں گناہ کو گناہ نظر نہیں آتے؟ تو اللہ ہم تمام گناہوں کو معاف فرمائے۔ ایک توبہ کیا ہے؟ توبہ کی ایک چھوٹی سی ڈیفینیشن سے اپنی بات ختم کروں گا۔ توبہ کا مطلب ہے تائب ہونا، اپنے رب کی طرف پلٹنا۔ اور میں نے علماء کرام سے پوچھا، انہوں نے ایک مجھے ایگزامپل دی کہ ایک آدمی ہے جو سفر پہ نکلا، کراچی سے حیدرآباد جا رہا ہے، بیچ صحرا میں
बीच सफ़र के दौरान वो अपना रास्ता भूल जाता है, हैदराबाद जाना है कहीं और निकल जाता है। अब वो जाए जा रहा है, अब उसको एहसास होता है यार मैं तो गलत जा रहा हूँ। अब पेट्रोल भी खर्चा हो गया, एनर्जी भी ज़ाया हो गई, टाइम भी ज़ाया हो गया। अब अफसोस करने से तो कुछ नहीं होगा ना, बस वो गाड़ी रोक के खड़ा हुआ उस सफ़र में जाता रहे कि मैं जा रहा हूँ, मैं गलत आ गया। ताइब ना हो, पलटे नहीं जब तक अपनी मंजिल की तरफ, कराची से बाहर जा रहा है, हैदराबाद की तरफ जाना था उसको, पलटे नहीं जब तक। तो इसी को कहते हैं तौबा। अगर एक गुनहगार बंदा तौबा का विर्द तो कर रहा है, तौबा कर तो रहा है, मगर अपने रब की तरफ मुतवज्जह नहीं हो रहा, पलट नहीं रहा, तो उसकी तमाम बातें ज़ाया जा रही हैं, उसका तमाम एनर्जी, तमाम तौबा ज़ाया जा रही है। अल्लाह ताला हम सब के गुनाहों को माफ़ फरमाए। प्रोग्राम पसंद आया हो, ट्रांसमिशन पसंद आई हो, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, मुझे अपनी दुआओं में बहुत याद रखिएगा। डेट्स ऑल फॉर टुनाइट, मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़। वॉइस ऑफ नेशन की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें।